اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذی اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد وقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا مومنوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کے ذکر سے اور جو حق نازل ہوا ہے اس سے پگھل جائے، اور تم ان کی طرح نہ ہو جانا جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر ایک زمانہ گزر گیا اور ان کے دل سخت ہو گئے، وہ اکثر فاسق ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو عرش اعظم سے آسمان دنیا پر اتارا، پھر اسے ضرورت کے مطابق اپنے رسول پر وحی کے ذریعے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، تاکہ اس کے بندے آسانی سے آہستہ آہستہ سمجھے اور ہدایت کی راہ پر آتے رہے۔ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے وہ ہدایت دے وہی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کلا انہا تذکرہ ومن شاء ذکرہ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بلکہ یہ اللہ کا ذکر ہے، جس کسی کی مرضی ہو وہ اس کا ذکر کرے، مگر سوائے اللہ کی مرضی کے جو اہل تقوی و اہل مغفرت ہو۔ علماؤں پر واجب ہے کہ قرآن کی صحیح تفسیر کر دے اور لوگوں کو سکھائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اہل کتاب والوں سے وعدہ لیا ہے کہ وہ اسے بیان کرتے رہے، چھپائے نہیں، لیکن ان لوگوں نے اسے پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اس کے بدلے دنیا طلب کرنے لگے۔ ان کا یہ بیپار بہت ہی برا ہے۔ ایک اور جگہ فرما رہے ہیں، جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو بیچتے پھرے، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ان سے اللہ تعالیٰ بات تک نہ کرے گا، نہ ان کو مغفرت کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بس جو لوگ ان سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور انہوں نے اسے منہ موڑ لیا اور دنیا کو حاصل کرنے اور اسے جمع کرنے میں لگ گئے اور اللہ تعالیٰ کے منع کی ہوئی چیزوں کے پیچھے پڑ کر اللہ کے کتاب کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان کی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایسا نہ کرے جو مذمت کا سبب بنے۔ آج کل لوگوں میں رجحان دنیاوی تعلیم کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنے کے غرض سے لوگ یعنی مسلمان بھی انگریزی زبان میں پڑھائی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اردو تعلیم چھوٹتی جا رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ دینی تعلیم مسلمان سنی سنائی باتوں سے حاصل کر رہے ہیں۔ جس امام نے یا علماء نے جو کہہ دیا اسی کو صحیح سمجھ کر مان لیا، دین کی صحیح مستند کتاب کا نام تک نہیں جانتے۔ آج صحیح دین کتابوں میں بند ہے اور مسلمان دیکھا دیکھی عمل کر رہے ہیں، کیونکہ ہر اسلامی کتاب عربی میں لکھی گئی ہے، اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے، اس میں عربی اور فارسی زبان کی ملاوٹ پڑھنے کو ملتی ہے۔ ان کتابوں کے لکھنے والے تمام علماء عربی ہے۔ یہ کتابیں 700 ہجری میں لکھی گئی۔ ان کتابوں کو پڑھنا اور سمجھنا یہ ایک مشکل کام ہے جو بغیر استاد کے نہیں ہو سکتا۔ جیسے اماد الدین ابن کثیر نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، حافظ ابن حجر نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، شرح بخاری، علامہ شبلی نعمانی نے لکھی سیرت النبی کی کتاب، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی لکھی ہوئی حجت البلاغ، امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب در مختار، یہ ایسی جید اور مانی ہوئی کتابیں ہیں جس کی مثال نہیں۔ جو اس کو پڑھ لے وہ اپنے وقت کا عالم کہلائے گا۔ اب تفسیر کے بہترین اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی ہو، کیونکہ ایک بیان کہیں مختصر ہے تو کہیں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد قرآن کی تفسیر حدیث سے ہوتی ہے، کیونکہ حدیث قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ امام ابو عبداللہ بن محمد ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام قرآن ہی سے ہم سمجھے ہوئے ہیں۔ جیسے ایک جگہ فرمایا ہے، ہم نے تو تم پر اس لیے یہ کتاب اتاری ہے کہ لوگوں کے درمیان تم ان کے اختلاف کا فیصلہ کر دیا کرو۔ یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں قرآن بھی دیا گیا ہوں اور اسی طرح کے ایک اور چیز بھی دیا گیا ہوں، اس کے معنی سنت ہے۔ یہ یاد رہے کہ حدیث بھی اللہ کی وحی ہی ہے۔ جیسے قرآن وحی کے ذریعے سے اترا، ایسے ہی حدیث بھی خدا کی طرف سے ہے، مگر قرآن تلاوت کیا جاتا ہے اور حدیث غیر مطلوع ہے۔ پہلے تو قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی کی جائے۔ پہلے تو قرآن پاک کی تفسیر تو خود قرآن سے ہونی چاہیے اور پھر حدیث سے کرنی چاہیے۔ جب قرآن کی تفسیر قرآن اور حدیث دونوں میں نہ ملے، تب صحابہ کی طرف دیکھنا چاہیے۔ وہ قرآن کو بہت زیادہ جانتے تھے، یعنی جو حالات اس وقت تھے اس کا علم انہی کو ہو سکتا ہے جو اس وقت وہاں حاضر تھے، وہاں موجود تھے۔ وہ کامل سمجھ بوجھ والے تھے، صحیح علم نیک عمل والے تھے، اور ان صحاباؤں میں بھی وہ بڑے مرتبے والے تھے، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ کون سی آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے، ہم میں سے ہر شخص جب تک 10 آیتوں کا پورا مطلب نہ جان لیتا اور اس پر عمل نہ کر لیتا، 11ویں آیت نہیں پڑھتا تھا۔ یعنی قرآن پر عمل کرنا، اس کا علم کرنا، دونوں ہی سیکھتے تھے۔ انہی میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی اور کہا تھا کہ خدایا انہیں دین کی سمجھ عطا کر اور قرآن کے تفسیر کا علم بھی عطا کر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہترین ترجمان حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ خیال کیجئے کہ آپ کا انتقال 22 ہجری میں ہوا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد 36 سال تک زندہ رہے۔ آپ نے اس مدت میں علم میں کتنی ترقی کی ہوگی اور قرآن کا علم کتنا پھیلایا ہوگا۔ تفسیر کے اندر دین کی جن باتوں میں ہمارے دین کا کوئی فائدہ نہیں، انہیں بیان کرنا فضول ہے، جیسے اصحاب کہف کے نام، ان کے کتے کا رنگ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کون سے درخت کا بنا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن پرندوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے پھر وہ خدا کے نام سے جی اٹھے تھے، وہ پرندے کون سے تھے، اور جس مرے ہوئے شخص کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گائے ذبح کر کے اسے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لگایا گیا تھا اور وہ اس سے اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا تھا، وہ ٹکڑا کون سا تھا، کس جگہ کا تھا، یہ ایسی باتیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال رکھا ہے۔ اگر ہمیں ان کا جاننا اور ہمیں ان کا جاننا نہ جاننا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچاتا۔ ہاں، اس کے اختلاف کو نقل کرنا یا بتا دینا جائز ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف 3 تھے اور ان کا کتا چوتھا تھا، اور کہتے ہیں کہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب ڈھکوسلے ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ اے نبی، تم کہہ دو ان کے گنتی کو میرا رب بھی خوب جانتا ہے۔ ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی اختلاف کو بتا دینا اور صحیح غلط کو بیان کر دینا بہتر ہے، تاکہ بیکار کی باتوں میں پڑھ کر کوئی شخص کام آنے والی باتوں اور کاموں سے رک نہ جائے۔ جب کسی آیت کی تفسیر قرآن اور حدیث صحابہ ان تینوں میں نہ ملے تو ایسے وقت تابعین سے تفسیر لی جائے، جیسے مجاہد بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ،
جو تفسیر میں خدا کی ایک نشانی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 مرتبہ اول سے آخر تک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن سیکھا اور سمجھا ہے۔ ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں خود مجاہد کو دیکھا کہ کتاب قلم اور دوات لے کر ابن عباس کے پاس جاتے اور قرآن کے تفسیر پوچھ کر لکھ لیتے۔ اسی طرح سعید بن جبیر، حضرت اکرمہ، عطا بن رباح، حضرت حسن بصری، مسروق ابن اژدہا، سعید بن مسیب، حضرت عبدالعالیہ ربیع بن انس، حضرت قتادہ اور حضرت ضحاک بن نظم رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کی تفسیر صحیح اور معتبر مانی جائے گی۔ قرآن پاک کے کسی آیت کی تفسیر اپنی رائے سے کر دینا حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن میں اپنی رائے کو شامل کیا یا جہالت سے کچھ کہہ دیا، اس نے اپنی جگہ جہنم میں بنا دی۔ ابن جریر، ترمذی، ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث میں یہ الفاظ بھی ہے کہ جس نے اپنی رائے سے قرآن میں کوئی بات کہہ دی گنہگار ہے، کیونکہ اس نے جس چیز کا تکلف کیا جس کا اسے علم نہ تھا، اور ایسی چال چلا جس کے چلنے کا اسے حکم نہ تھا۔ بس اگر منہ سے ٹھیک بات نکل گئی پھر بھی وہ خطا کار گنہگار ہے، کیونکہ اس نے کلام کو کلام کے طریقے سے نہیں ادا کیا۔ اس کی ایک مثال ایسی ہے جیسے بے علم ہو اور فیصلے کرنے بیٹھ جائے، اسے جہنمی کہا گیا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ ایسے انسان کی پکڑ اور پوچھ کم ہو سکتی ہے، مگر ہے تو گنہگار۔ دیکھیے، تہمت لگا کر گواہوں کو نہ پیش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جھوٹا کہا ہے، اگرچہ وہ سچا ہی ہے اور جس پر اس نے الزام لگایا وہ صحیح زانی ہی ہے، مگر کیونکہ اس نے اس خبر کو بغیر شہادت پھیلایا، اور بغیر شہادت پھیلانا حلال نہ تھا، اور اگر اس نے پھیلائی تو وہ جھوٹا ٹھہرا۔ ایک روایت میں ایک شخص نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ قرآن میں جو 1000 سال کے برابر کا ایک دن کا ذکر ہے وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اور 50,000 سال کے برابر کا ایک دن کا ایک ذکر ہے وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، میں تو آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ 2 دن ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن میں کیا ہے۔ اس کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے۔ سوچئے، اتنے بڑے مفسر نے قرآن کے تفسیر میں کس قدر احتیاط برتی ہے۔ جس بات کا علم نہ تھا اسے بیان کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم جب سعید بن مسیب سے قرآن کے کسی آیت کی تفسیر پوچھتے تو وہ ایسے خاموش ہو جاتے جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینے کے بڑے بڑے فقیہوں کو دیکھا کہ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے جھجکتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ علماء ہرگز بغیر علم کے قرآن کے معنی اور مطلب جانے کے زبان نہیں کھولتے تھے۔ ہاں، معنی اور شریعت کے طرف سے جو تفسیر معلوم ہوتی تھی اسے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ چپ وہاں رہتے تھے جہاں جانتے نہیں تھے، اور کہتے اس جگہ تھے جہاں کا علم انہیں ہوتا تھا۔ یہ دونوں ہی باتیں ہر ایک انسان پر واجب ہوتی ہے۔ بے علمی کے وقت چپ رہنا اور علم ہو تو بیان کر دینا ضروری ہے۔ قرآن شریف کا پڑھنے کے اعتبار سے جو حصے کیے گئے ہیں وہ تو مشہور 30 پارے ہی ہے، اور حدیث میں صحابہ کرام سے قرآن شریف کو 7 منزل کر کے پڑھنے کا بیان بھی موجود ہے۔ مسند احمد، سنن، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ہے کہ حضور کے حیات میں صحابہ کرام سے پوچھا گیا کہ آپ قرآن کی تلاوت کس طرح کرتے تھے؟ تو فرمایا 3 سورتوں کی ایک منزل، پھر اس کے بعد 5 سورتوں کی دوسری منزل،
پھر اس کے بعد 7 صورتوں کی تیسری منزل، پھر ان کے بعد 9 صورتوں کی چوتھی منزل، پھر ان کے بعد 11 صورتوں کی 5ویں منزل، پھر ان کے بعد 13 صورتوں کی 6ٹھی منزل، پھر ان کے بعد مفصل کی آیتیں، مفصل کی صورتیں، یعنی سورہ قاف سے لے کر آخر تک کی ایک منزل۔ کلام کہتے ہیں ایک الفاظ کو بھی، کبھی تو اس کے 2 حروف بھی ہو سکتے ہیں، جیسے ما، لا، لہو وغیرہ۔ اس سے زیادہ 10 حروف ایک کلمے میں ہو سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک ہی کلمہ ایک ہی آیت ہوتی ہے، جیسے والفجر والضحیٰ والعصر وغیرہ۔ اور اسی طرح کوفہ والوں کے نزدیک الف لام میم، طٰ، یاسین وغیرہ ان کے نزدیک یہ 2 کلمے ہیں۔ حضرت قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان کے سوا دوسری زبان جسے عجمی زبان کہتے ہیں قرآن میں ہے ہی نہیں، لیکن عجمی نام ضرور ہے، جیسے ابراہیم، نوح، لوط وغیرہ۔ اور پوچھا گیا کہ کیا اس کے سوا بھی کچھ عجمی نام ہیں؟ تو باخلا رحمۃ اللہ علیہ اور طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ عجمی جیسے ہے لیکن وہ حقیقت میں عربی ہی ہے۔ سورت کے لفظی بحث کے بارے میں اگر بات کرنے چاہے تو قرآن صورتوں کے ساتھ اس طرح ہوگا کہ قرآن کا پڑھنے والا ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ شرافت اور اونچائی کے معنی میں بھی آتا ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ برتن میں کھا کر جو حصہ باقی رہ جاتا ہے اسے عربی میں اسارہ کہتے ہیں، اور سورت کا الفاظ اسی سے بنا ہے، کیونکہ سورت بھی قرآن کا ایک حصہ ہے یا ایک ٹکڑا ہوتی ہے۔ قلعے کو عربی زبان میں سور کہتے ہیں، کیونکہ قلعہ تمام گھروں کا گھیرے ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح سورت آیتوں کو گھیری ہوئی ہوتی ہے، اپنے اندر جمع کر لیتی ہے، اسی لیے اسے سورہ بھی کہتے ہیں۔ یہ تفسیر میں نے عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سے لی ہے۔ آپ کا نام اسماعیل تھا، کنیت ابو الفدا تھی۔ آپ کا لقب عماد الدین تھا، عرف ابن کثیر کے نام سے جانے جاتے ہیں، ابن کثیر کے نام سے جانے جاتے تھے۔ یہ تفسیر آپ نے 700 ہجری میں لکھی تھی۔ قرآن کی اس تفسیر کو ہر زمانے کے ہر علماء نے، ہر جماعت نے پسند کیا ہے۔ تمام تفسیر لکھنے والے اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ قرآن کریم کو سلف اور صالحین کے طریقے سے سمجھانے والی تفسیر ابن کثیر ہی ہے، اور اس کے بعد تمام عربی، اردو اور فارسی کتابیں لکھنے والوں نے اسی تفسیر کے حوالے سے اپنی تفسیریں لکھی ہے۔ اب یہاں اپنا بیان ختم کرتا ہوں، اس خدا کی بڑائی بیان کرتا ہوں جس نے ہمیں علم دیا، ایمان دیا، ہدایت دی، جس کے بغیر اس کلام پاک کا بیان ناممکن ہے۔ پروردگار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود سلام بھیجے، جن کی زبان مبارک سے ہمیں یہ کلام ملا، یہ کتاب ملی۔ پروردگار مومنوں کو دین کے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔